ارشاد باری تعالی تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہو پچھلے درس میں وراثت کی بات چلی تھی کہ جب آپ وراثت تقسیم کریں تو جتنا حصہ بیٹوں کو آتا ہے ان کو دیں اور جتنا حصہ بیٹیوں کو آتا ہے ان کو دیں۔ وہاں پر ہم نے عرض کی تھی کہ کچھ احباب قرآن بھی فرماتا ہے اور بعض احباب کے لوگ بیٹیوں کو ان کی وراثت سے محروم کرتے ہیں، کسی نہ کسی ہیلا بہانہ تلاش کر کے، کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کر کے بیٹیوں کو اس سے نکال دیتے ہیں اور وراثت نہیں دیتے۔ اب اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کے بارے میں القرآن کیا وعید دے رہا ہے جو وراثت سے بیٹیوں کو یا کسی کو محروم کرتے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے یہ وراثت کے معاملات اللہ کی حدیں ہیں، ایک حد ہے اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی حدوں کو پامال نہ کرے بلکہ ان کو پورا ان کی محافظت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ انہیں جزا میں جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہر بہتی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ وعدہ لا شریک فرماتا ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ نے تجھے کامیابی عطا فرما دی۔ اور فوز العظیم یہ چھوٹی سی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی تمہیں نصیب ہو گئی ہے۔ اب آ جاتی ہے اگلی وعید، جو وراثت کے معاملات میں ظلم سے کام لیتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کر کے وراثت سے محروم کرتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قرآن فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حدوں کو پامال کرے، اللہ کی حدوں کو پامال کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے ایسی آگ میں داخل فرمائے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یاد رہے کہ مومن کے لیے کبھی کسی اور جگہ پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن وراثت میں اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا من درجہ کافر ہی ہے۔ فرمایا خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ورنہ باقی معاملات کے اندر ہم نے یہی پڑھا ہے کہ کچھ سزا پائے گا اور پھر چھٹکارا مل جائے گا، لیکن یہاں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ وراثت کے معاملات میں اللہ کی حدوں کو یا کسی بھی معاملے میں اللہ کی حد کو توڑنے والا بندہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے، خواری کا عذاب ہے۔ تو کتنی آسانی سے لوگ ہضم کر جاتے ہیں ان معاملات کو۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری حدیں توڑے نا، اور ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ سماعت کر لیں، میں گھنٹہ بھی تقریر کروں تو یہ ایک آیات اور سرکار کے ایک فرمان اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مختصر اور جامع حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کوئی شخص کسی کو اس کی وراثت کے حصے سے جو محروم کرتا ہے، جو کوئی اگر کسی کو اس کی وراثت کے حصے سے محروم کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کے اس کے حصے سے محروم فرما دیتا ہے۔ یعنی آج اگر میں کسی کو اس کی وراثت کے حصے سے محروم کر رہا ہوں نہ نہیں نہ دے رہا، تو جنت میں ایک میرا حصہ میرے رب نے رکھا ہے۔ تو آج دنیا میں اتنا سا زمین کا ٹکڑا ہے جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہم وہ معاملات طے کر رہے ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اس ٹکڑا غصب کرنے کے لیے اللہ جنت میں تمہارا حصہ ختم فرما دے گا، تمہیں کبھی جنت کا وہ حصہ نصیب نہیں ہوگا جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ قبر کے ابتدائی معاملات میں اسے آگاہ کر دیتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت قبر میں جاتی ہے، اگر تو ہو نیک، اللہ اسے جہنم کی ایک کھڑکی کھول کے فرماتا ہے قبر کے اندر ہی، اے پیارے
اگر تو یہ نیکیاں نہ کرتا، اللہ کی حدوں کو توڑ کر نافرمانی کرتا، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ تو وہاں پہ ہوتا۔ لیکن تجھے مبارک ہو، تو کامیاب ہو گیا، تو نے اللہ کی حدوں کی حفاظت کی، نیکی پہ راستے پہ چلتا رہا، جہاں اللہ نے تجھے اس حصے سے محروم کر دیا، محفوظ کر لیا ہے، اور جنت کا دروازہ کھول کر فرماتا ہے اب تجھے یہ ٹھکانہ نصیب ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، ظلم و ستم کے راہوں پہ چلنے والا، لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے والا، اس کو جنت کا پہلے ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہ جنت کے باغات میں، اور اسے کہا جاتا ہے وہ ٹھکانہ دیکھ رہے ہو کتنا پیارا عظیم و شان ہے، لیکن یہ تیرے لیے تب تھا جب تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا، جب تو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کی حفاظت کرتا۔ لیکن چونکہ اب تو نے حدوں کو توڑ دیا ہے، اب یہ تیرے لیے ختم ہو گیا ہے، اور جہنم کا ٹھکانہ کھول کے بتایا جائے گا، اب یہ ٹھکانہ تو نے اپنے اوپر خود سے حلال کر لیا ہے۔ تو کیا بنے گا؟ آج تھوڑے سے ٹکڑے کو آج ہم اس کے اوپر فرعون بن کے بیٹھ گئے۔ بہت سارے لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے اور اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ وراثت کو معمولی سا مسئلہ ہے۔ آپ نے نماز کی نافرمانی قرآن نے بیان فرمائی ہے، لیکن اتنا کڑا بیان نہیں فرمایا، اتنی کڑی باقی معاملات کے اندر، لیکن وراثت کے معاملات میں بڑے کڑا بیان ہے۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ نے فرمایا میری حد ہے وراثت، حالانکہ نماز نہ پڑھنا بھی اس کی حد ہے، شراب بھی اس سے بچنا بھی اس کی حد ہے، زنا سے بچنا بھی اس کی حد ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ بھی اس کی حد ہے، سارے معاملات اس کی حد ہی ہیں۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر فرمایا یہ وراثت کے معاملات بیٹیوں کا ان کا حصہ، بیٹوں کا ان کا حصہ، یہ بھی میری حد ہے، جو میری حد کو یہاں توڑے گا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرا دوں گا۔ تو ہم کتنی آسانی کے ساتھ وراثت کے معاملات میں ظلم کر رہے ہیں، اور ہر بندہ اس میں ملوث، اور پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے قریب جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم اس کے اوپر بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ وراثت تقسیم کر چکے ہیں تو سجدہ شکر آج ہی ادا کر لیں کہ آپ نے اللہ کی حد کی حفاظت فرمائی ہے۔ 18ویں سپارے میں رب نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گیا۔ اب کون سا مومن کامیاب ہے یہ آگے بیان کرتے کرتے نیچے آیت آتی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، آگے آتا ہے والحافظون لحدود اللہ۔ وہ کامیاب مومن کون ہے؟ وہ کامیاب مومن کے اور بھی اس کی صفتیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا مومن یہ بھی کامیاب ہو گیا۔ وبشر المؤمنین، اے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ تجھے تیرے ایمان کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا اپنے جنت کے اس ٹکڑے کی حفاظت کرنا ہے۔ آج اس دنیا کا ذلیل، اللہ کہ رسول نے فرمایا یہ دنیا اور اس کا سارا اللہ کے ہاں ذلیل ہے، اس کی کوئی عزت و اہمیت نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کے ذلیل ٹکڑے کے لیے جنت کا عظیم ٹکڑا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس دنیا کی حرام کمائی کے لیے ہم جنت کی عظیم بہاریں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس دنیا کے ذلیل دام کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کو اپنے لیے بند کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی دانشوری ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی انسانیت ہے کہ ہم اپنے لیے ہر عذاب کا راستہ کھول رہے ہیں اور ہر رحمت کا دروازہ اپنے لیے بند کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، مظلوم سرکار نے فرمایا بن جاؤ پر کبھی ظالم نہ بننا، اس لیے کہ مظلوم تو بخشا جائے گا پر ظالم کبھی نہ بخشا جائے گا۔ مظلوم تو ظالم کے ظلم کی بدولت ہی بخشا جائے گا، لیکن ظالم کے ساتھ جو ہوگا یہ تو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں بھی اسے ذلیل ہونا ہوگا، قبر میں بھی اسے رسوا ہونا ہوگا، بروز حشر بھی اسے رسوا ہونا ہوگا، اسی رسوائی کے ساتھ اسے جہنم میں داخل ہو جانا ہوگا۔ لہٰذا ظلم کے راستے بند کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے رستوں پہ چل جائیں، انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اس کے، یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے جنت کا سبب بنایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو جہنم میں جانا، یعنی کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرض دیا ہے اور نافرمانی کو میرے اللہ نے حرام رکھا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی حد ہے
اور جو سرکار کے اطاعت کر کے اللہ کی حد کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اور نافرمانی مصطفیٰ بھی اللہ کی حد ہے، جو نافرمانی کر کے اللہ کی حد کو توڑتا ہے اللہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ہمارے لیے ہے، اور چاہے حلال و حرام اب ضروری ہے۔ دیکھیں اب ہم وراثت کے معاملات میں اتنی بڑی بات پڑھی ہے، یقیناً قرآن سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یقیناً ہمارے دل خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ ہمیں اس نافرمانی سے محفوظ کرے اور اس حد کو توڑنے سے یقیناً ہمارے دل خوف میں مبتلا ہو گئے کہ ہم جہنم میں نہ گر جائیں۔ تو اب ضروری ہوگا کہ ہم حلال اور حرام کی راہوں کو جانیں، اللہ کی حدوں کو جانیں، اللہ کی حدیں کیا ہیں۔ اب اس میں سے ہر بندہ جانتا ہے، اگر تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر غور سے اپنے من میں جاتی ڈالے اور تھوڑا سا اگر تصور کرے تو اس کے لیے اللہ کی ساری حدیں سامنے آ جائیں گی کہ جھوٹ بولنا یہ بھی اللہ کی حد کو توڑنا ہے، نماز نہ پڑھنا یہ بھی اللہ کی حد کو توڑنا ہے، حرام کھانا یہ بھی اللہ کی حد کو توڑنا ہے، ماں باپ کو رسوا کرنا ان کی خدمت نہ کرنا یہ بھی اللہ کی حد کو توڑنا ہے، بزرگوں کا احترام نہ کرنا یہ بھی اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ اسی طرح میں اگر گنتی کرتا چلا جاؤں تو وقت بہت آگے چلا جائے گا۔ تنہائی میں بیٹھیے، قرآن کھولیے اور حلال و حرام کا سبق سیکھیے، انشاءاللہ آپ کا آج کا سیکھنا کل کو آپ کو راحت نصیب ہوگی۔ لیکن آج جو ہم اہمیت نہیں دیتے اس سے ہمیں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ الحمدللہ آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا آج اتنا آپ کو محسوس ہونا ہو، مرنے کے بعد آپ یہ جو قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں نا، میں بار بار اس لیے تاکید یہ بات کرتا ہوں، مرنے کے بعد آپ جو یہ بیٹھ رہے ہیں نا اس کی قیمت تب پتہ چلے گی جب آپ کی آنکھ بند ہوگی کہ آپ نے جو 10-12 منٹ دیے ہیں نا قرآن سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، اس کی اصل قدر و قیمت کیا ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ تصور کر سکتے۔ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ دین سیکھنا، قرآن سننا، اس کی اصل قدر و قیمت کیا ہے۔ جب قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ اے اللہ یہ تیرے نبی کے پیارے کلمہ پڑھنے والے غلام اور روزانہ جامع مسجد بلال میں بیٹھ کر مجھے سنتے تھے اور مجھے پڑھتے تھے، آج میں تیری بارگاہ میں ان کا شفیع بن کے آ گیا ہوں، تو اللہ فرمائے گا اے قرآن سننے والوں، اے قرآن پڑھنے والوں، ہم قرآن کی شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے تم سب کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ قرآن کا سننا آپ کے لیے بطور بخشش ہوگا۔ انشاءاللہ شفاعت الگ ہے، رب کی رضا الگ ہے، ہدایت الگ ہے، رہنمائی الگ ہے، قبر روشن الگ ہے، آخرت کی رسوائی سے بچنا الگ ہے، اور پھر جنت میں جا کر رب کے دیدار اور مصطفیٰ کے دیدار کے جلووں کے نظارے کرنا وہ الگ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو دعوت ہے، آئیے قرآن کی طرف، اپنے بچوں کو لائیے قرآن کی طرف، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، تلاوت کریں اور اپنے آپ کو سرخرو کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعائے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔